کیا یہ بھی درست ہے کہ آپ کو رانا ثناء اللہ کو خلاف کارروائی کے لیے بھی بار بار کہا گیا مگر آپ نے نہیں کی اور اس کے بعد اینٹی نارکوٹکس فورس نے کارروائی کی رانا ثناء اللہ کے خلاف؟ اب میں ڈیٹیلز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میرے خیال میں شاید ہی کوئی پی ایم ایل این کا کوئی خاص طور پہ جو زور تھا وہ تھا میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ پہ، شہباز شریف صاحب پہ، اور مطلب ان دو پہ تو باپ بیٹی پہ تو بہت زیادہ زور تھا. پھر شہباز شریف صاحب پہ تھا، حمزہ شہباز پہ تھا، احسن اقبال پہ تھا، شاہد خاقان عباسی صاحب پہ تھا، رانا ثناء اللہ، جاوید لطیف، اور وہ جو دستگیر صاحب ہے خرم دستگیر صاحب، پھر پیپلز پارٹی سے خورشید شاہ، نفیسہ شاہ صاحبہ، اور تیسرا وہ جو کھوکھر صاحب ہیں ہمارے اسلام آباد کے، جن کا وہ ایک مرتبہ مصطفیٰ نواز کھوکھر نیب کے باہر، ہاں نواز کھوکھر صاحب، مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب، وہ سینیٹر تھے، ان کے خلاف مطلب جو بھی بات کرتا تھا، جو بھی ٹی وی پہ آ کر کے یا کوئی ٹاک شوز میں یا اس طرح کی کوئی بات کرتا تھا، خواجہ آصف اور مریم اورنگزیب، مطلب مجھے تو اچھا. پھر ارسلان افتخار صاحب جو ہے ہمارے جو چودھری افتخار صاحب کے بیٹے، پھر وہ اسفندیار ولی، امیر مقام، مطلب ہر ایک کے لیے فلاں کو کیوں نہیں پکڑتے، فلاں کو پکڑ لو، فلاں نے آج یہ کہا ہے پکڑ لو. وہ کہتے ہیں سر خدا کا واسطہ ہے، ہم کوئی گینگ تھوڑا ہے، ایف آئی اے از ناٹ اے گینگ کہ آپ جائیں اور جا کر کے بندے کو تھمبو کر کے. ہم نے ایک قانونی پروسیجر اپنانا پڑتا ہے، کوئی ایویڈنس ہو، کوئی شکایت ہو، پھر اس کے بندے کو انکوائری کریں گے، پھر اس بندے کو ایف آئی آر کریں گے، پھر پکڑیں گے، پکڑ کے اس کا ریمانڈ لیں گے اور پھر کورٹ میں اس کو ثابت کریں گے، کنوکٹ کروائیں گے انشاءاللہ. لیکن کوئی ہو بھی تو نا، مطلب ان کا جو تھا ہر چیز پہ مطلب اپوزیشن کو مطلب چھوڑنا نہیں ہے. مگر خواجہ آصف کے خلاف تو وزیر اعظم نے بہت زیادہ تقاریر میں بھی کہا تھا کہ ان کے اقامے کا مسئلہ ہے اور فارن منسٹر ہوتے ہوئے یا ڈیفنس منسٹر ہوتے ہوئے کیسے اقامہ رکھ سکتے ہیں. آپ سے بھی یہ تو ایویڈنس آپ کے سامنے وزیر اعظم نے رکھی تھی، ایسا تو نہیں تھا کہ ایویڈنس کوئی نہیں رکھی تھی مگر آپ اس کے باوجود کارروائی کے لیے تیار نہیں تھے. سر میں آپ کو عرض کروں، اقامہ رکھنا از ناٹ اے کرائم، اٹس اے ورک پرمٹ. اچھا 1 2 یہ غداری کا کیس زمرے میں کیسے آ گیا؟ اچھا غداری کا اگر پرچہ بنتا تھا تو میں کہتا تھا کہ جی کوئی اس طرح کا کوئی ایویڈنس ہمیں دینا پڑے گا، جو کورٹ میں دینا پڑے گا کہ یہ چیز ہے پیس آف سیکریسی، جو کہ نیشنل سیکریٹ تھا، جو کہ اس نے جا کر کے دبئی میں کسی کو دے دیا اور اس نے کہیں آگے سے کہیں کسی اور کو دے دیا. یہ ایویڈنس ہمیں کون دے گا کہ کوئی بھی نیشنل سیکریٹ اس نے دیا ہے؟ اگر وہ غداری کا کیس بنانا چاہتے تھے، کرپشن کا کیس نہیں بنانا چاہتے تھے، آپ یہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف کے خلاف؟ وہ غداری کا کیس بنانا چاہ رہے تھے، غداری کا. اب غداری یہ مطلب میں نے آپ کو بتایا نا آرٹیکل 6 اس کی پرمیشن گورنمنٹ آف پاکستان ہی دے سکتی ہے، تو انہوں نے کیبنٹ سے لی، کیبنٹ میں مجھے بھی بلایا کہ جی. لیکن پیس آف وہ جو ہوتا ہے نا کہ انفارمیشن وچ واز گیون بائی مسٹر خواجہ آصف ٹو somebody who was not legally، جس کو رکھنی نہیں چاہیے تھی، وہ غداری ہوتی ہے نا. اب وہ تو میں نے مطلب یہ کوئی بات بنتی تھی. دوسری ہم نے کی تھی انکوائری، اس میں مطلب چل رہی تھی وہ انکوائری، اور پھر وہ سارے کے سارے ڈسکشنز بھی ہوئے تھے. میرے پاس جو بھی لائے تھے انہوں نے کہا کہ جی کوئی پہلے انہوں نے کوئی قرضہ معاف کیا ہے، وہ ذرا ایویڈنس ڈھونڈو. ہم نے وہ ایویڈنس بھی ڈھونڈنے کی کوشش کی تھی نیشنل بینک میں، اور پھر چٹھیاں وہ ساری ریکارڈ پہ موجود ہیں، اس کا جواب آتا تو ہم بالکل کرتے. اب وہ یہ سمجھتے کہ نہیں ابھی فی الحال وہ کہتے ہیں نا کہ فی الحال تو پکڑ لو، اس کے بعد دیکھ لیں گے. یہ نہیں ہوتا، آپ نہیں کر سکتے. جس طرح وہ مریم نواز صاحبہ کے لیے بھی کہہ رہے تھے نا، فی الحال تو پکڑ لو نا، کہ جج کو ٹیررائز کر دیا انہوں نے پریس کانفرنس کر کے. اچھا وہ جج وہ مرم فات ہو گئے، اور جو جج صاحب تھے ارشد ملک صاحب، وہ ٹیررائز ہو گئے. ارشد ملک صاحب وہ ٹیررائز ہو گئے، اور وہ ٹیررائز ہو گیا، تو اس لیے یہ ٹیررزم کا پرچہ بنتا ہے. یہ وزیر اعظم نے کہا آپ سے؟ یہ ٹیررزم کیسے بن گیا خدا کا؟ بالکل یہ تو خیر مطلب کیس فائل میں بات موجود ہے. بعد میں یہ ٹیررزم کا کیس بنانے کی کوشش بھی کی گئی میرے خیال میں، وہ ہائی کورٹ میں بھی گئے، پھر ظاہر وہ چلتا رہا بڑا لمبا عرصہ، میرے جانے کے بعد بھی وہ چلتا رہا، جب میں چھٹی پہ چلا گیا اس کے بعد بھی.
تو مطلب لیکن کچھ ہوتا تو یہ کوئی ٹیررزم تھوڑا ہے، ٹیررزم تھوڑا ہے کہ کوئی پریس کانفرنس کر دے. میں نے کہا جی پیمرا لا میں ہو سکتا ہے، پیمرا لا ہو سکتا ہے. پھر اس کا سپریم کورٹ میں بھی وہ آ گیا. پھر سپریم کورٹ نے تو ٹیررزم کی باقاعدہ وہ ڈیفینیشن ایک طرح سے دی ہوئی ہے اپنے ایک فیصلوں میں، واٹ از ٹیررزم، واٹ از ناٹ ٹیررزم. تو ہم کیسے جا سکتے ہیں قانون سے باہر؟ تو وہ پھر دوسرا یہ تھا کہ مطلب وہ جو تصویر والی بات تھی مریم نواز صاحبہ کی، میں نے کہا نارمل تصویر ہے ایک کوئی بھی مطلب کسی بھی خاتون کی تصویر نارمل تصویر ہے، اس کو ٹیررزم سے کیسے آپ جوڑ سکتے ہیں؟ مریم نواز کی کون سی تصویر؟ کرائم بنتا ہے پرائیویسی کو. نہیں، تصویر تھی فرسٹ لیڈی کی، بالکل نارمل سی تصویر تھی جو کسی نے شیئر کی ہوئی تھی سوشل میڈیا پہ. بہت بد اخلاقی ہے، وہ بھی کرائم ہے لیکن نان کاگنیزبل ہے. میں نے کہا جی نان کاگنیزبل کرائم ہے، اور یہ انہوں نے کہا کہ نہیں اس کو ٹیررزم سے کرتے، فرسٹ لیڈی ہے. خدا کا واسطہ فرسٹ لیڈی یا کوئی بھی ہو، قانون میں کہاں لکھا ہوا ہے؟ سب کو ایک ہی طرح کی ٹریٹمنٹ قانون دیتا ہے. ایوری بڈی از ایکول بیفور دا لا. کسی کو کوئی رعایت نہیں ہے. قانون نے کوئی ہر ایک کے لیے الگ الگ تھوڑی کیا ہوا ہے کہ جو کوئی پیسے والا آدمی ہے یا کوئی بڑا آدمی ہے تو اس کے لیے یہ قانون ہوگا، اس کے غریب آدمی کے لیے یہ قانون ہوگا. سب کے لیے ایک ہی قانون ہے. تو میں نے کہا سر یہ ٹیررزم میں نہیں بنتا. اس بات پہ تھوڑا سا مطلب بدمزگی ہوئی تھی، لیکن تھینک گاڈ کہ وہاں پہ مطلب جو بات ہونے لگی تو پھر وہی بات ہے کہ نہیں سر نہیں یہ نہیں ہوگا.